بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے خبر کے اغراض و مقاصد۔ قاعدہ سماعت فرمائیے، الاصل فی الخبر ان یلقى لأحد غرضین۔ خبر کے بارے میں اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ یہ دو غرضوں میں سے کسی ایک غرض کی خاطر خبر دی جاتی ہے۔ تو پہلی غرض یہ ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کا مخاطب اس بات سے واقف نہیں ہے، اور آپ اس کو یہ خبر دے کر اسے کسی نہ کسی چیز کا فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو خبر کی یہ صورت فائدۃ الخبر کہلاتی ہے۔ کوئی بھی خبر دے دیں، مثلاً آپ کہیں آج میرے گھر زید آیا، تو یہ فائدۃ الخبر ہے۔ اور دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخاطب پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اے مخاطب، تیری جو حالات ہیں ان سے میں واقف ہوں۔ تو جیسے کوئی آپ کہے، جیسے آپ کسی کو کہیں کہ آج آپ تو بھائی بڑی جلدی سے اٹھ پڑیں، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے مخاطب پہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جلدی اٹھنے کا مجھے بھی علم ہے۔ آپ کا مخاطب تو ویسے جانتا ہے کیونکہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن آپ اس کو یہ خبر دے کر یہ آشکارا کرنا چاہتے ہیں کہ جو متکلم ہے نا، بات کرنے والا، یہ بھی واقف ہے۔ تو ایسی خبر میں چونکہ کوئی خبر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا مخاطب اس خبر سے پہلے ہی واقف ہے، یعنی یہ خبر اس کو پہلے ہی لازم ہے، اسے جانتا ہے، تو یہ خبر لازم الفائدہ خبر کہلاتی ہے۔ تو قاعدہ میں یہی بات ذکر کی گئی کہ پہلی غرض افادۃ المخاطب الحکم، مخاطب کو ایسے حکم کا فائدہ دینا، الذی تضمنت الجملۃ، کہ جملہ جس پر متضمن ہے، جملہ جس خبر کو، جس حکم کو شامل ہے، اب وہ حکم مخاطب کو بتانا چاہتے ہیں۔ ویسمى ذلک الحکم، اور اس حکم کو نام دیا جاتا ہے فائدۃ الخبر، فائدہ خبر کا۔ جیسے ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عام الفیل کو، وأوحی الیہ فی سن الاربعین، اور آپ کی طرف وحی کی گئی 40 سال کی عمر میں، وأقام بمکۃ 13 سنۃ، اور آپ مکہ شریف میں 13 سال رہے، وبالمدینۃ 10، اور مدینہ شریف میں 10 سال رہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں ممکن ہے کسی کو معلوم نہ ہوں، تو اب ان جملوں میں چونکہ کوئی نہ کوئی مفید خبر ہے، تو اسے فائدۃ الخبر کہا جائے گا۔ دوسری مثال، کان عمر بن عبد العزیز لا یاخذ من بیت المال شیئا، عمر بن عبد العزیز بیت المال میں سے کچھ بھی نہیں لیا کرتے تھے، ولا یجری، لا ينفق علی نفسی من الفیء درہما، فیء بھی مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور آپ مال غنیمت میں سے کچھ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جملے کسی نہ کسی حکم پر متضمن ہیں، ان میں کوئی اچھی ایسی خبر ہے جس کا مخاطب کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو یہ خبر جو ہے، اس خبر کی جو غرض ہے وہ فائدۃ الخبر ہے۔ اور دوسری غرض افادۃ المخاطب ان المتکلم عالم بالحکم، مخاطب کو آپ صرف اتنا فائدہ دے سکتے ہیں کہ آپ اس پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ متکلم اس حکم سے واقف ہے۔ ویسمى ذلک لازم الفائدہ، اور اس کو جو ہے اس غرض کو لازم الفائدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے لقد نہضت من نومک اليوم مبکرا، کہ تو آج اپنی نیند سے جلدی بیدار ہوا۔ تو اس جو دوسری قسم ہے نا، لازم الفائدہ، اس میں عمومی طور پر صیغہ مخاطب کے ساتھ خطاب ہوتا ہے۔ دوسری مثال اس کی، انت تعمل فی حدیقتک کل یوم، تو اپنے باغیچہ میں ہر روز کام کرتا ہے۔ تو آپ جس سے بات کر رہے ہیں چونکہ اس کا اپنا کام ہے، وہ تو پہلے سے ہی اس سے واقف ہے، تو اس کے لیے یہ لازم الفائدہ ہے کہ یہ خبر اس کو پہلے سے ہی لازم ہے اور وہ اس سے متصل ہے۔ اچھا، یہ تو ابتدائی دو غرضیں تھیں، لیکن کبھی کبھی خبر دینے کی جو غرض ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، جسے سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ قد یلقى الخبر لأغراض أخرى، کبھی کبھی خبر کئی دیگر مقاصد کے لیے لائی جاتی ہے۔ تفهم من السیاق، جسے سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے، منها ما یاتی، ان اغراض میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔
الاسترحام کبھی کبھی خبر دے کر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اس کی حالت بڑی کمزور ہے۔ اظہار الضعف کبھی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار التحسر کبھی اظہار تحسر ہوتا ہے، حسرت بھرے کلمات کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ الفخر کبھی کبھی اس خبر میں فخر واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ الحث علی السعی والجد کبھی کبھی جو ہے محنت اور کوشش پر ابھارنے کے لیے ایسے جملے ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے استرحام کی مثال دیکھتے ہیں۔ تو یحییٰ برمکی خلیفہ ہارون الرشید سے مخاطب ہے۔ خلیفہ صاحب سے یحییٰ برمک، چونکہ یہ جو برامکہ تھے، انہوں نے عباسی خلفاء کی کافی خدمت کی، ان کے زیر اثر رہے، اور تو پھر انہی عباسی خلفاء کو پروموٹ کرنے والے بھی یہی برامکہ تھے۔ لیکن پھر انہی عباسی خلفاء نے اپنے انہی اچھے محسن لوگوں کو تباہ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر انہی عباسی خلفاء نے انہی برامکیوں کو ختم بھی کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو یحییٰ برمکی کہنے لگا ان البرامکۃ الذین رموا لدیک بداہیہ، کہ بے شک برمکی لوگ الذین رموا، جن پر تہمت لگائی گئی، لدیک آپ کے سامنے، بداہیہ کھلم کھلی، داہیہ کہ جن پر تو نے ظلم کیا، یہ ظلم کے مستحق نہیں تھے، ان پر جھوٹی تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ صفر الوجوہ، ان کے چہرے زرد ہو چکے ہیں۔ علیہم خیلہ والمذلۃ بادیہ، اور ان پر ذلت کی خیلہ، لباس، بادیہ ظاہر ہو رہا ہے، ان پہ ذلت کے کپڑے نمایاں ہیں۔ تو اب خلیفہ جو مخاطب ہے یحییٰ برمکی کا، وہ خوب واقف ہے کہ اس نے خود ظلم کیا ان پر۔ تو یحییٰ برمکی کا ایسے جملے کہنا در حقیقت یہ اپنے مخاطب سے رحم کی اپیل ہے کہ ہم جھوٹی تہمت کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، ہم پہ تھوڑا رحم کیجیے۔ اظہار ضعف کی مثال حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے عرض کی تھی رب انی وہن العظم منی، کہ اے اللہ واہنا کمزور ہو گئے، العظم منی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس اور سر بھڑک اٹھا، شیباً بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو یہ اپنی کمزوری کا بیان ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسے اظہار ضعف کہا جاتا ہے۔ تو یہاں عرض کرنے والے کی جو غرض ہے نا خبر دینے کی، یہ اپنی کمزوریوں کا اظہار ہے۔ اظہار تحسر کی مثال ولما دعوت الصبر، یہ ایک عرابی نے اپنے بچے کے مرثیے میں کہا ولما دعوت الصبر بعدک واللسا، کہ میں نے جب بھی صبر کو، واللسا اور غم کو دعوت دی، بعدک اے میرے بیٹے تیرے بعد، تو اجاب لسا طوعاً، تو غم نے تو فوراً لبیک کہا، خوشی خوشی مجھے جواب دیا، ولم یجب الصبر، لیکن صبر نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، یعنی تیرے بعد مجھے غم تو آتے ہی رہے لیکن صبر مجھ سے نہ ہو سکا۔ فَإِنْ يَنْقَطِعْ مِنْكَ الرَّجَاءُ، رے بیٹے اگر تجھ سے میری امیدیں ختم ہو گئی ہیں تو فَإِنَّهُ سَيَبْقَى عَلَيْكَ الْحُزْنُ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ، تو امیدیں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن غم تجھ پہ باقی رہے گا جب تک زمانہ باقی ہے۔ تو یہ اپنے بیٹے کے مرثیہ میں لکھا۔ تو مرثیہ میں عمومی طور پر اظہار تحسر ہوتا ہے، اپنے دکھ کا اظہار ہوتا ہے، اپنی حسرتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار فخر کی مثال عمر بن کلثوم نے کہا اذا بلغ الفطام لنا صبی، یعنی صبی لنا، جب ہمارا بچہ بالغ پہنچ جاتا ہے، الفطام دودھ چھڑانے کی عمر کو، تخر لہو، تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، الجبابر بڑے بڑے جابر، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، الف اشباعیہ یہاں، تو یہ فخر کرتے ہوئے ایسے جملے کہہ رہا ہے۔ تو محنت اور کوشش پر ابھارنے کی مثال لیس اخو الحاجات من بات نائمہ، یہ طاہر بن حسین نے عباس بن موسیٰ ہادی کی طرف خط لکھا اور اس میں اپنے علاقے کے خراج میں مہلت طلب کی اور کہا کہ ہم واقعتاً حاجت مند ہیں، ہم راتوں کو سوتے نہیں ہیں، جاگ جاگ کے محنت کر کے مزدوری مشقت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں مزید مہلت دی جائے۔ تو کہنے لگا لیس اخو الحاجات من بات نائما،
حاجتوں کا بھائی یعنی حاجتوں والا ضرورت مند وہ نہیں ہے جو رات بھر سوتا ہے، ولیکن اخوہ من یبیت علی وجلی، بلکہ ضرورت مند وہ ہوتا ہے جو خوف و اضطراب میں بھی اپنی رات گزار دیتا ہے۔ تو یہ اپنے مخاطب کو کوئی نئی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، بلکہ جو ہے اسے ابھارنا چاہتا تھا کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، ہمیں مزید کچھ مہلت دیجیے تاکہ ہم اچھا خراج وقت پہ ادا کر سکیں۔ نموذج کان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن السیاست و تدبیر، حضرت امیر معاویہ اچھی سیاست اور تدبیر والے تھے۔ یعلم فی مواد الحلم، حلم کی جگہ پہ بردباری کی جگہ پہ آپ حلم سے کام لیتے، و یشتد فی مواد شدہ، سختی کی جگہ پہ آپ سختی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک خبر ہے، فائدۃ الخبر ہے، جو اپنے مخاطب کو ایک اچھی بات یا ایک نئے حکم سے آگاہی دینا مقصود ہے۔ لقد ادبت بنیک باللین والرفق لا بالقسوۃ والعقاب، تو نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے نرمی کے ساتھ نہ کہ سختی کے ساتھ۔ تو آپ کا مخاطب ویسے ہی اس حالت سے واقف ہے، تو یہ صورت لازم الفائدہ کہلاتی ہے۔ توفی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنۃ 23 من الہجرہ، حضرت عمر بن خطاب ہجرت کے 23ویں سال 23 ایئر آفٹر ہجرہ آپ وفات پا گئے۔ تو یہ مخاطب کو خبر دینے والی بات ہے، تو یہ فائدۃ الخبر ہے۔ ابو فراس ہمدانی نے کہا ومکارمی عدد النجوم، میری خوبیاں ستاروں کی تعداد میں ہیں، ومنزلی مأوى الکرام، اور میرا گھر جو ہے معزز لوگوں کی پناہ گاہ ہے، ومنزل الاضیاف، اور مہمانوں کا گھر ہے، ٹھکانہ ہے۔ یہ فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ اظہار فخر ہے غرض۔ ابو تیم متنبی نے کہا وما کل ہاون، یہ ہاون خواہش کرنے والا، ہاویہ یاوا ہون خواہش کرنا، کل ہاون ہر خواہش کرنے والا، ما نہیں ہے، للجمیل اچھی بات کی، ہاون للجمیل اچھے کام کی خواہش کرنے والا نہیں ہوتا، بفاعلی اسے کر گزرنے والا، یعنی ہر خواہش کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ولا کل فعال لہ، اور ہر اچھے کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بے متممی، وہ اس کام کو پائے تکمیل تک بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہے وہ اسے مکمل بھی کر سکے۔ تو یہ مخاطب کو ایک نئی بات بتائی، یہ جو ہے فائدۃ الخبر ہے۔ غدرت یا موت، اے موت تو نے دھوکہ کیا، کم افنیت من عدد، کہ تو نے کئی لوگوں کو فنا کر دیا، بمن اصبتا جہاں تک تو پہنچی، وکم اسکت من لجبی، اور تو نے کئی شور و غل خاموش کر دیے۔ تو یہاں اظہار غم سیف الدولہ کی بہن کا مرثیہ ہے، تو یہ اظہار تحسر ہے۔ ابو عطیہ نے اپنے بیٹے کے مرثیہ میں کہا بقیت کا یا علی بدم عینی، میں تجھ پہ رویا اے علی آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ، لیکن فما اغنى البکاء علیک شیئا، لیکن یہ رونا تجھ پر مجھے ذرا بھر بھی جو ہے کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ وکانت فی حیاتک لی اذات، تیری زندگی میں بھی میرے لیے واعظ و نصیحت تھی، وانت اليوم اوعظ، لیکن آج تو زیادہ نصیحت کرنے والا ہے، من کا حیا، یعنی حیم من کا، تیری زندگی میں جو تھی واعظ اس سے بھی زیادہ آج تو واعظ کرنے والا ہے۔ مقصود اظہار تحسر ہے۔ ان الثمانین وبلغتها، بے شک 80 سال کے میں ان تک پہنچ گیا، وقد احوج سنی الی سمعی الی ترجمان، اور میرے کان آج ترجمان کے محتاج ہو گئے۔ یہ اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ ابو العلا ماری نے کہا ولی منطق لم یرد لی کنہ منزلی لے منطق، مجھے ایسا ملکہ گفتار حاصل ہے، لم یرد لی کہ جس پہ راضی نہیں ہے، کنہ منزلی میری مقام و مرتبہ کی حقیقت، الا باوجود اس کے کہ اننی بین السماکین نازل، کہ میں 2 سماکین نامی ستاروں کے مابین فروکش ہوں، یعنی اتنے اعلیٰ عہدے پہ ہوں لیکن میری گفتار پھر بھی اس سے خوش نہیں، تو یہ فخر کا اظہار ہے۔
سیاق کلام خود بتاتا ہے کہ اس سے مقصد کیا ہے، خود سمجھیں تو اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن مہدی نے مامون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اتیت جرمن شنیہ، میں نے بہت بڑا جرم کیا، لیکن انت للعفو اہل، تو معاف کرنے کے اہل ہے۔ فإن عفوت، اگر تو معاف کر دے تو فمن، تیرا احسان ہے، وإن قتلت فعدل، اور اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تو یہ عدل ہوگا۔ یہاں غرض جو ہے خبر سے وہ استرحام ہے کہ خلیفہ سے رحم طلبی کی اپیل کی جا رہی ہے۔ مشق نمبر 1، کلام کی اغراض بیان کریں۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جس نے اللہ اور اپنے درمیان صلح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات میں اصلاح فرما دیتا ہے۔ ومن اصلح امر آخرتہ، اور جس نے اپنے اخروی امور کی اصلاح کر لی تو اصلح اللہ له امر دنیاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات میں بھی اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ ومن کان له من نفسی واعظ، اور جس کے اندر سے اس کا واعظ ہو، اسے نصیحت کرنے والا ہو، کان علیہ من اللہ حافظ، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر فرما دیتا ہے۔ تو یہ فائدۃ الخبر ہے، مخاطب کو نئی بات کی خبر دینا ہے۔ تو دوسری مثال ہے انک لتکظم الغیظ، تو غصے کو پی جاتا ہے، وتحلم عند الغضب، اور غصے کے وقت تو حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے، وتتجاوز عند القدرت، قدرت طاقت کے وقت تو معاف کر دیتا ہے، وتصفح عن الذلت، اور لغزش اور خطاؤں سے بھی تو درگزر کرتا ہے۔ تو یہ جو کہ مخاطب کے صیغے ہیں، انک لتکظم، تو یہ لازم الفائدہ ہے۔ ابو فراس ہمدانی نے کہا، انا اذا اشتد الزمان، ہم کہ جب زمانہ سخت ہو جاتا ہے، ناب خطب ودل ہم، اور مصیبتیں پلٹ کے آئیں، ناب دوبارہ آئیں، ودل ہم سخت ہو جائیں، الفیدہ، تو پائے گا حول بیوتنا، ہمارے گھروں کے گرد، عدد الشجاعت، بہادروں کی تعداد، والکرم، اور سخی لوگوں کی تو ہجوم پائے گا۔ تو یہاں چونکہ وہ فخر کر رہا ہے اپنے اوپر، تو یہ اظہار تفخر ہے۔ للقاء لدا بید السیوف، دشمنوں کی ملاقات کے لیے سفید تلواریں ہیں، وللندى حمر النعم، اور سخاوت کے لیے سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ ھذا وھذا دابنا، یہ اور یہ ہمارا طریقہ ہے، یؤدى دمن، خون ادا کیا جا رہا ہے، خون کا فدیہ ادا کیا جا رہا ہے، یعنی خون بہا ادا کیا جا رہا ہے۔ ویراق دم، تو کبھی خون بہایا جا رہا ہے، خون بہا دیا جا رہا ہے، تو خون بہا دیا جا رہا ہے۔ یہ متنبی کے اشعار ہیں، تو یہ بھی وہ فخر کر رہا ہے اپنے اوپر، تو یہ اظہار فخر ہے۔ مدت اللیالی البید، سفید راتیں گزر گئیں، فی زمان الصبا، بچپن کے زمانے والی، وأتی المشیب، اور بڑھاپا آ گیا، بکل یوم اسود، اپنے ہر سیاہ دن کے ساتھ۔ تو یہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ اظہار ضعف ہے۔ مدال سبیلی مان، مان کے لیے مرثیہ لکھا کہ مان اپنی راہ لے چلا، وابقا مکارمہ، اور ایسے اچھے اخلاق چھوڑ گیا، لن تبیدہ، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولن تنالا، اور انہیں کبھی پایا بھی نہیں جا سکے گا۔ تو اگرچہ یہاں ہے تو مرثیہ، لیکن فخر کی صورت بھی اختیار کر گئے ہیں یہ کلام، تو اظہار فخر بھی ہے اور اظہار تحسر بھی ہے۔ کن الشمس یوم اصیب مان، گویا اس دن کہ جس دن مان کو موت آئی، گویا سورج من الاظلام ملبسۃ ظلالا، یعنی ملبسۃ، اسے پہنا دیا گیا تھا، ظلالا، ایسا سایہ، من الاظلام، جو تاریکیوں کا تھا۔ والجبل الذی، وہ ایسا پہاڑ تھا، کانت نزار، کہ قبیلہ نزار، تہدو من العدو بہی، تہدو گرا دیا کرتا تھا، من العدو بہ الجبال، بھی اسی پہاڑ کے سبب، اسی شخص کے سبب،
الجبال من العدو، دشمنوں کے کوہ گراں سپاہیوں کو گرا دیا کرتا تھا، قبیلہ بنی نظار۔ فَإِنْ يَعْلُ الْبِلَادَ، اگر چھا گئی ہے البلاد علاقوں پر خشوعاً عاجزی، فقد کانت، تو کبھی کبھی تطول بھی اختیالاً ازرو تکبر فخر غرور کے، تطول وہ علاقے کبھی سر بلند بھی تو ہوا کرتے تھے۔ اصاب الموت یوم اصاب مانن، موت آ گئی اس دن جس دن مان کو آئی۔ کس کو آئی بھئی؟ من الاحیاء اکرمہم فعلا، اصاب الموت اکرمہم، تو لوگوں میں سے سب سے کرم شیار شخص کو موت آئی۔ اکرمہم من الاحیاء، زندوں میں سے جو سب سے زیادہ کریم تھا، فعالاً عذر کارگزاری کے، تو اس کو موت آئی۔ وکان الناس کلہم، تمام کے تمام لوگ، لمان، مان کی خاطر، ایالاً زیر پرورش تھے، اس کے اہل ایال تھے، الی انظار حفرتہ، اس وقت تک کہ جہاں تک کہ وہ اپنی قبر کو جا پہنچا۔ تو کان الناس کلہم ایالاً لمان الی انظار حفرتہ، یہ مرثی ہے تو اظہار تحسر اور اظہار غم ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا فما لی حیلۃ الا رجائی، میرا کوئی حیلہ نہیں ہے مگر تیری امید، لعفو کا، تیری عفو درگزر سے میری امیدیں رکھنا، حسن ظنی، اور اچھا ظن رکھنا، ان عفوتا، بشرطے کہ تو معاف کر دے۔ فکم من ذلۃ لی، کتنی میری لغزشیں تھیں، فی الخطایا، غلطیوں کے باب میں، کہ عدد تو اناملی، کہ میں نے اپنی انگلیاں کاٹیں، وقرات و سنی، اور اپنے شرمندگی سے دانت بجائے۔ یظن الناس بی خیراً، اور لوگ مجھے اچھا خیال کرتے ہیں، وانی، حالانکہ میں لشر الخلق، بہت برا ہوں مخلوق میں سے، ان لم تعفو عنی، اگر تو مجھے معاف نہ کرے۔ تو یہ استرحام کے طریقہ پر کلام لایا گیا ہے، تو یہاں خبر کی غرض استرحام ہے، یعنی مجھ پہ رحم کیا جائے۔ دبا فیا السقام سفلا و علما، دبا یدب، سرایت کر جانا، فیا مجھ میں، السقام، بیماری مجھ میں سرایت کر گئی، سفلاً نیچے سے، وولون اوپر سے، و ارانی، اور مجھے دکھلایا جا رہا ہے، اموتو، کہ میں مر رہا ہوں، عضواً فعضواً، انگ انگ، عضو میں مر رہا ہوں، ذہبت جدتی، میری جوانی چلی گئی، بطاعت نفسی، اپنے نفس کی اطاعت میں، وتذکرت طاعت اللہ ندوا، اور میں نے اللہ کی اطاعت کو یاد کیا اس وقت، ندوا، جب میں کمزور ہو چکا تھا۔ لہف نفسی، اے افسوس، یا لہف نفسی، ہے افسوس، علی لیال و ایام، ان دنوں اور راتوں پر، تجاوز تو ہن لیبن و لہوا، جنہیں میں نے لہو و لعب میں گزارا، قد اسأنا کل لسات، ہم نے ہر برائی کا ارتکاب کیا، فاللہم صفنا عنا وغفرا عفا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ بھی اظہار تحسر اور اظہار ندامت ہے۔ انک اذا رأیت فی اخیک عیبا لم تکتمہ، بے شک تم اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھتے ہو تو اسے چھپاتے نہیں ہو۔ تو یہاں بھی اظہار لازم الفائدہ کا اظہار ہے، کیونکہ اس کا مخاطب پہلے سے اس بات کو جانتا ہے۔ ابن نبات سعدی نے کہا یفوت ضجیع الترہات طلابہ ویدنو الی الحاجات من بات سائیہ، یفوت، فوت کر دیتا ہے، ضجع، کروٹ کے بدل بل سونا، ضجیع الترہات، ترہات امیدوں کو کہتے ہیں، جو لمبی امیدوں کے بستر پہ سونے والا شخص ہے وہ کھو دیتا ہے طلابہ، اپنے مقصد کو، ویدنو الی الحاجات، اور حاجات کے قریب، مقاصد کے قریب وہ ہوتا ہے، من باتا سعین، جو رات گزارتا ہے محنت کرتے ہوئے۔ تو یہاں محنت پر ابھارنا مقصود ہے، تو غرض خبر الحث علی السعی والجد ہے۔ دہتنا السماء، آسمان نے ہم سے دھوکہ کیا، علی حین صحو، مطلع کے صاف ہونے کے وقت، بغیث، ایسی بارش کے ساتھ، کہ علی حامنا مسبل، کہ وہ بارش مسبل برس رہی تھی موسلادھار، علی حامنا، ہماری کھوپڑیوں پر، واشرف اصحابنا من اذاہ،
اور ہمارے دوستوں نے اشرافہ جھانکا من ازا ہو اس بارش کی اذیت کی وجہ سے علی خطرن ایسے خطرات پر حائلن جو ہمارے لیے رکاوٹ تھے معدلن جو شدید تھے فمن لاعدن اور کئی ہمارے دوست پناہ لینے والے تھے بے فناء الجدار دیوار کے صحن میں و آون اور پناہ لینے والے تھے کچھ الی نفقن سرنگ میں مہملی جو بیکار پڑی تھی عرصہ دراز سے اس سرنگ میں پناہ گزین ہو گئے وجادت علینا جادت سخاوت کی علینا ہم پر سماء السقوف چھتوں کے آسمان نے بدمع من الوجد غم کے آنسوؤں کے ساتھ لم یحملی جو غم کی وجہ سے نہیں بہائے گئے تھے۔ تو یہاں جو ہے مقصود کیا ہے کہ افادۃ الخبر اس کا اظہار غرض ہے۔ جاہز نے کہا مشورۃ لقاح العقول مشورہ عقلوں کو بار آور کرتا ہے۔ لقاح عمل تلقی ہوتا ہے جیسے پودوں میں درختوں میں کہ نر پودے سے ہوا گزرتی ہے مادہ تک اس کا جو ہے لے جاتا ہے، تو یہ تلقیح کا عمل ہوتا ہے۔ درختوں میں حمل کی مثال ہوتا ہے جو ان کو پھل پھول لگاتا ہے، تو اسی طرح مشورہ بھی عقل کو تلقیح کا عمل دیتا ہے، ثمربار کرتا ہے۔ ورائد الصواب اور سیدھی راہ ڈھونڈنے والا ہے مشورہ، والمستشیر اور مشورہ طلب کرنے والا شخص علی طرف النجاح کامیابی کے رستے پر ہوتا ہے۔ واستنارۃ المرء براج اخیہ اور استنارہ روشنی طلب کرنا، روشنی حاصل کرنا المرء آدمی کا براج اخیہ اپنے بھائی کی رائے سے روشنی حاصل کر لینا من عزم الامور یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، وہ حزب التدبیر اور مدبرانہ احتیاط میں سے ہے۔ تو یہ فائدۃ الخبر ہے۔ متنبی نے کہا جب وہ بخار میں مبتلا تھا کہ اقمت بارض مصر میں سرزمین مصر میں مقیم ہوا فلا ورائی ولا امامی تو نہ میرے کوئی آگے نہ کوئی پیچھے تخب بی الرکاب سواری چلتی تھی، یعنی میں ایسے ہی پڑا تھا، کوئی آگے پیچھے مجھے سواری بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وملنی الفراش حتیٰ کہ بستر مجھ سے اکتا گیا، حالانکہ وکان جنبی یمل لقاءہ فی کل عام حالانکہ ہر سال وہ بستر جو ہے اس کی ملاقات سے میرا پہلو جو ہے بستر کی ملاقات سے اکتا جایا کرتا تھا۔ متنبی کہتا ہے کہ میں سارا سال عیش و عشرت سے جو ہے عیش و عشرت کے بستر پہ سویا کرتا تھا، لیکن آج اکتاہٹ کا بستر تھا کہ بستر ہی مجھ سے اکتا گیا۔ تو یہ اظہار ضعف اور اظہار تحسر یہاں مقصود ہے۔ مشق نمبر 2 یہ ہے کہ متنبی نے کہا انی اصاحب حلمی وہو بکرم میں حلم و بردباری کی سنگت اختیار کرتا ہوں دراں لے کے وہ بھی کرم میرے لیے وہ اچھا ہو، وہ حلم میرے لیے اچھا ہو۔ ولا صاحب حلمی واہ بھی جو بنو اور میں حلم بردباری کو اختیار نہیں کرتا جب وہ میرے لیے بزدلی کا سبب بنے۔ ولا اقیم ولا مال ازل بھی اور میں ایسے مال پر کبھی نہیں ٹھہرتا ازل بھی جس کے سبب مجھے ذلت ملے۔ ولا الذ اور نہ ہی میں لذت حاصل کرتا ہوں بما اس چیز کے ساتھ کہ عرضی بھی درنو کہ میری عزت جس کے ساتھ میلی ہو، تو میں ایسے مال سے یا ایسی چیز سے بھی کبھی لذت حاصل نہیں کرتا۔ عزیز طلباء، اگر میرے پڑھائے ہوئے سبق آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو ضرور ہی میرے اس چینل علمی خزانہ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دینی خدمات کو ضرور دوسروں تک منتقل کیجئے۔ آپ کا خادم محمد وارث بھوروی، فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بیرا شریف۔ والسلام۔